نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں حاضر ہوں روزے کے چند ضروری مسائل کو لے کر کے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ سوال نمبر 1، بغیر سحری کے روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ کیا بغیر سحری کے ہم روزہ رکھیں گے تو روزہ ہمارا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہماری روزہ مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی۔ تو حضرات محترم، سحری کرنا سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ مگر سحری سنت ہے اور روزہ یہ فرض ہے، تو اگر بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ لیا جائے تو روزہ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2، رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کرے یا نہ کرے، کیا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو حضرات محترم، اگر رات میں غسل فرض ہوا تو ہونا یہ چاہیے کہ صبح کو اٹھے سحری سے قبل، تو اگر وقت ہو سحری سے پہلے تو اٹھ کر کے غسل کر لے، اس کے بعد سحری کرے، اور اتنا وقت نہ ہو تو وضو ہی کر لے، پھر اس کے بعد سحری کرے۔ اور اگر وضو بھی کرنے کا وقت نہ ہو تو اپنے ہاتھوں کو دھل لے، اپنے منہ کو دھل لے، اور کلی وغیرہ کر کے پھر اس کے بعد وہ سحری کر لے۔ اس کے بعد سحری کے بعد فوراً اس کو چاہیے کہ غسل کر لے۔ پھر بھی اگر وہ نہ کرے تو ٹھیک ہے، اس کا روزہ ناپاکی کی حالت میں ہو جائے گا، مگر جو وقت نماز گزر جائے گا، نماز اس کی قضا ہو جائے گی ناپاکی کی وجہ سے، تو اس کا وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے جب بھی موقع ہو فوراً وہ غسل کر لے، روزہ ہو جائے گا ناپاکی کی حالت میں۔ سوال نمبر 3، فجر کی اذان تک سحری کرتے رہنا یا اذان شروع ہونے پر آخری بار جی بھر کے پانی پینا کیسا؟ بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ سحری کر لیتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، یا اپنے چھتوں پر جا کر کے وہ چہل قدمی کرتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں ابھی مؤذن صاحب اذان دیں گے، جیسے ہی اللہ اکبر کی پہلی صدا کانوں میں آتی ہے فوراً بھاگتے ہیں نل کی جانب یا پانی کی جانب۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، پانی لیتے ہیں، جی بھر کے پانی پی لیتے ہیں، سوچتے ہیں ابھی اذان ہو رہی، اذان تھوڑی نہ ختم ہو گیا، اس لیے ہم پانی پی سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، اذان دیا جاتا ہے وقت سحر کے ختم ہو جانے پر اور وقت فجر کے شروع ہو جانے پر۔ اب اگر وقت فجر شروع ہو جانے پر اذان دیا گیا اور آپ نے اذان کے وقت پانی پی لیا تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، آپ کا روزہ مانا نہیں جائے گا، کیونکہ وقت فجر شروع ہو گیا اور وقت فجر میں سحری کرنا یہ درست نہیں، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ اذان سے پہلے جو وقت ہے سحری ختم کا، اس سے 2-4 منٹ پہلے ہی سحری سے فارغ ہو لیں، اور فارغ ہو کر کے کلی وغیرہ کر کے نیت کر لیں۔ اذان کے وقت قطعی ایک لقمہ بھی آپ کے حلق میں رہا اور اذان ہونے لگی، اب آپ کو چاہیے فوراً اسے اگل دیں۔ اگر آپ نے اس کو کھا لیا یا پی لیا تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 4، روزے کی حالت میں بار بار تھوکنا یا تھوک کو نگلنا کیسا ہے؟ جواب، روزے کی حالت میں بار بار تھوکنا یہ منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، روزے کی حالت میں تھوک وغیرہ کو نگل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سوال نمبر 5، روزے کی حالت میں آنکھ، ناک، کان میں دوا ڈالنا کیسا ہے؟ تو جواب، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں اور ناک میں، کان میں دوا نہیں ڈال سکتے۔ آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ناک میں یا کان میں آپ دوا کو ڈالیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 6، روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیسا؟ جواب، روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، بلکہ سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مسواک بھی کریں روزے کی حالت میں، اور غیر روزے کی حالت میں بھی مسواک کریں، کیونکہ یہ سنت ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال نمبر 7، افطار کی دعا پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ بہت سے لوگوں کے یہاں یہ سوال ان کے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ افطاری کی جو دعا ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یہ دعا ہم پہلے پڑھیں افطاری کے یا افطاری کے بعد پڑھیں؟ تو حضرات محترم، اعلیٰ حضرت سرکار فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ دعائے افطاری یہ افطاری کے بعد پڑھنا سنت ہے، پہلے پڑھنا سنت نہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے افطاری کریں، اور افطاری سے فارغ ہونے کے بعد دعائے افطار پڑھ لیں، اس کے بعد نماز کی جانب بڑھیں۔ سوال نمبر 8، کسی کی چیز سے روزہ افطار کرنے سے کیا اپنا ثواب اس کو مل جاتا ہے؟ کیا اپنا ثواب اس کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے؟ کیا اپنا ثواب اسے مل جاتا ہے؟ بہت سے لوگوں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں افطار کی دعوت ہوتی ہے تو افطار میں جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ مارکیٹ سے کچھ لے کر کے جاؤں، پھل ہی لے کر کے جاؤں، یا گھر سے جاؤں تو کھجور ہی پڑیا میں لے کر کے جاؤں، تاکہ میں اب روزے سے ہوں، روزے کا افطار کا پہلا لقمہ جو ہے اپنی ہی کمائی سے کھایا جائے، یا اپنے گھر کے ہی خوراک سے اس روزہ افطار کیا جائے۔ حضرات گرامی، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا سارا ثواب جس کے یہاں افطاری کریں گے اس کو مل جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ثواب آپ کا جو آپ کے حق میں ہے وہ آپ کو ثواب ملے گا، اور جس نے افطار کرایا اس کو الگ ثواب ملے گا۔ اس میں کسی کا ثواب ایک دوسرے کو قطعی نہیں جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، روزے کی حالت میں عورت کو حیض آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، جی ہاں، روزے کی حالت میں عورت کو حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس روزے کی قضا اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کی قضا بعد میں ادا کرے، مگر خیال رہے کہ روزہ ٹوٹ جانے کے باوجود اس دن افطار تک روزے کی طرح وہ گزارے، کچھ نہ کھائے پیے۔ پھر بھی اگر اس کو حاجت ہو کھانے پینے کی تو وہ کھا پی سکتی ہے، مگر چھپ کر کے وہ کھائے۔ سوال نمبر 10، روزے کی حالت میں مریض کو انہیلر یعنی پمپ کے ذریعے کیپسول کا کش لینا کیسا؟ جواب، روزے کی حالت میں مریض کو انہیلر یعنی پمپ کے ذریعے کیپسول کا کش لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ سوال نمبر 11، کورونا وائرس سے بچنے کے لیے آج کل روزے کی حالت میں کیا ہم گرم پانی کا بھاپ لے سکتے ہیں؟ جواب، روزے کی حالت میں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے گرم پانی کا بھاپ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں دھواں، گرد و غبار یا مکھی منہ کے راستے سے اندر داخل ہو گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب، اگر یوں ہی داخل ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر آپ نے قصداً آپ نے داخل کیا، ارادتاً آپ نے دھوئیں کی جانب آپ گئے تاکہ دھواں میرے اندر داخل ہو، مکھی آپ کے منہ میں داخل ہوئی، آپ نے اسے نگل لیا جان بوجھ کر کے، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گرد و غبار آپ کے منہ میں گیا، جان بوجھ کر کے آپ نے نگل لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یوں ہی گرد و غبار آپ کے منہ کے راستے میں داخل ہو گیا اور مکھی چلی گئی اور بغیر جانے میں آپ اس کو نگل گئے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، مگر اگر جان بوجھ کر کے آپ نے ایسا کیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا تیل لگانے سے، کیا کریم لگانے سے، کیا واسلین لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، جی نہیں۔ عطر لگانے سے، سرما لگانے سے، بال کٹوانے سے، ناخن تراشنے سے، داڑھی کا خط بنانے سے اور سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کریم بھی لگا سکتے ہیں، واسلین بھی لگا سکتے ہیں، اور سرما بھی لگا سکتے ہیں، عطر بھی لگا سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔